اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے ایک جملہ فعلیہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، پوری آیت تلاوت نہیں کی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک آیت میں ایک سے زائد جملے ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آیت جملہ بھی نہیں بن پاتی اور بعض اوقات ایک آیت میں ایک سے زائد جملے ہو سکتے ہیں۔ آیت میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ اس کو انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، یہ ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ کل ہم نے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا سیکھا تھا، اور ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نون تاکید ساکن بھی ہوتا ہے اور مشدد بھی ہوتا ہے، شد والا بھی ہوتا ہے، دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے، لیکن نون مشدد کا استعمال عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ساکن نون کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے اور شد والے نون کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے نون ثقیلہ کا استعمال تفصیل سے سیکھا، اور خاص طور پہ وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی تھی، وہ 5 صیغے تھے، ان کی پیش کو ہٹا کر نون مشدد زبر کے ساتھ لگا کر وہ صیغہ یا وہ صیغے بن گئے۔ وہ صیغے جن کے آخر میں اونا کی آواز آتی تھی، ان کا نون ہٹا کر نون مشدد لگایا، اور پھر 2 ساکن اکٹھے آنے کی وجہ سے واؤ کو بھی نکالا، اور ہم نے انا کی آواز کے ساتھ ان 2 صیغوں کو پہچانا۔ اور تیسری قسم صیغوں کی وہ تھی جو واحد مؤنث حاضر کے صیغے پر مشتمل تھی، اس کے ساتھ ہم نے نون کو ہٹایا تو یا اور نون ساکن اکٹھے ہوئے تو یا کو نکال کر انا کی آواز کے ساتھ ہم نے اسے ادا کر دیا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کو انا کی آواز آئے مضارع کے آخر میں، انا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی جو جملہ بولا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنْصُرَنَّ اَنَّ، تو اس کا مطلب ہے یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔ یا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ پہلا صیغہ ہے، تا ہوتی تو پتہ چلتا ہمیں یہ چوتھا یا 7واں ہے، الف ہوتا شروع میں تو ہم کہتے ہیں یہ 13واں صیغہ ہے، نون ہوتا تو ہم کہتے ہیں 14واں صیغہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ میں ایک لفظ آپ کے سامنے اور بولتا ہوں، لَتَدْخُلُنَّ، قرآن مجید میں استعمال ہوا لَتَدْخُلُنَّ، اُنَّ کی آواز آئی تو آپ کو پتا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر حاضر ہے یا غائب ہے وہ تا سے پتہ چل گیا۔ تدخلن، تا ہے تو حاضر ہے، اوکے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے وَإِمَّا تَرَيِنَّ، ان، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انا کی آواز جو ہے وہ ایک ہی صیغے میں آتی ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اوکے۔ تو فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے نون ثقیلہ کا استعمال ہم نے تفصیل سے سیکھ لیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ فعلیہ رکھتا ہوں، آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اسے نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال کریں، پھر شروع میں لام لگائیں اور مفہوم بتانے کی کوشش کریں کہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو صیغہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، وہ ہے ینصرو۔ ینصرو جو ہم نے فعل مضارع گردان کو 5 کالمز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور ان میں سے 3 روز کو کہہ لیں یا 3 گروپس کو ہم نے نون ثقیلہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو ان 3 گروپس میں سے کس گروپ کا لفظ ہے؟ پہلے کا، یعنی پہلا گروپ ان لفظوں پر شامل ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔
ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو. تو یہ پتہ چل کے آپ کو سیکھا بھی پہلا ہی ہے. ینصرو واحد مذکر غائب کا سیکھا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اس کے ساتھ جب میں نون ثقیلہ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو پہلا کام میں یہ کروں گا، اس پیش کو زبر سے بدلوں گا اور اینڈ پہ نون مشدد زبر کے ساتھ لگا دوں گا. تو یہ بن جائے گا ینصرن، یعنی وہ ضرور مدد کرے گا. اس سیکھے میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے میں لام بھی استعمال کروں گا. تو یہ بن جائے گا لا ینصرن، وہ ضرور بالضرور، وہ ہر صورت مدد کرے گا. فاروق آپ مجھے بتائیے لا ینصرن کا فاعل کون ہے؟ اس میں غائب کی ضمیر ہوا ہے، ہوا، اور یہ وہ سیکھا ہے جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ناؤن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. تو اسے میں ناؤن کی صورت میں آگے رکھ رہا ہوں اللہ. تو اللہ فاعل کے طور پہ آ گیا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ کا اللہ ضرور بضرور مدد کرے گا. اور یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ لگ جاتا ہے تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کیا جاتا ہے، حال میں نہیں کیا جاتا. اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. اب چاہیے مفعول، کس کی مدد کرے گا؟ تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ کو کنفرم کروا دوں گا، سمجھا دوں گا، کہ کیونکہ وہ ٹاپک تھوڑا سا اس میں موصول والا ہے تو اس لیے موصول ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمپل آپ اس طرح دیکھ لیں کہ میں اس جملے کو قرآن سے ہٹ کر ایک استعمال کرنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، تو اب مسلمان مفعول کے طور پر آئیں گے، کیا بن جائیں گے؟ المسلمین. ماشاء اللہ. لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ ضرور بالضرور مسلمانوں کی مدد کرے گا. لیکن مسلمانوں کی مدد کب کرے گا؟ جب مسلمان بھی اللہ کی مدد کریں گے. اس لیے اللہ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کی مدد کرے گا ان مسلمانوں میں سے، اس کی تو اللہ ضرور مدد کرے گا. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی نا؟ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا کس کی؟ جو اس کی مدد کرے گا یا جو اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ صرف اللہ کے دین کی مدد. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت ظاہر بات ہے اللہ کا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا تھا. اب دین اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا یہ مراد ہوگا. ہم اکثر ایک بات کا رونا روتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی. تمام اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہی کیوں ہیں؟ ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد کرنا چھوڑ دیا. اللہ کی مدد کرنا مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. کیونکہ اب یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال کر گئے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. لیکن قیامت تک انسان تو آتے رہیں گے. ان انسانوں تک دین کس نے پہنچانا ہے؟
ہم نے مسلمانوں نے، ہم پہنچائیں گے کب، کس طرح؟ جب ہم خود دین سیکھیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے آپ کو ایز اے ماڈل پیش کریں گے دنیا کے سامنے، تو چانسز ہیں کہ دوسرا کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ اور اگر کہیں ہم خود ہی دوسروں سے یا غیر مسلموں سے امپریس ہو رہے ہیں تو گویا بات آگے چلنی نہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے اس کو آگے پہنچانے میں۔ لہذا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی، آپ کے زیر تربیت جو لوگ تھے، آپ نے انہیں قرآن سنا سنا کر پکا کیا، اور جب اللہ اور اس کا رسول ان کی اپنی ذات پر، اپنی جان پر فوقیت حاصل کر گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ یعنی خالی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے تو تمام کے تمام اسلام دشمنوں کو ایک سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم وقت میں نیست و نابود کر دے۔ آپ دعائیں مانگیں یا اللہ کافروں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، ان کی توپیں ہی نہ چلیں، تو اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے جی؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پہلے وہ فضا پیدا کرنی ہوگی، اس لیے کہا گیا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ فضائے بدر پیدا ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی فرشتوں کے ذریعے سے۔ خالی دعاؤں سے بات نہیں بننی، ہم کچھ کریں نا، ٹھیک ہے، تو بتائیں مدد کیسے آئے گی؟ تو یہ اس کا بالکل ابتدائی سٹیپ ہے۔ قرآن مجید کو جو اللہ کا دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مکمل ہو گیا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کو پرائرٹی رکھنا۔ آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی کا بہترین وقت کسے دیتے ہیں؟ ہماری جوانی، ہمارا بہترین ٹائم کس کے لیے گزرا ہے؟ دنیا کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ کیا ہم نے اپنا بہترین ٹائم قرآن کے لیے لگایا؟ نہیں۔ قرآن سیکھنا کیا کبھی ہماری زندگی میں پرائرٹی رہا؟ نہیں۔ انگلش سیکھنا پرائرٹی تھا، سائنس پڑھنا پرائرٹی تھا، انجینئر، ڈاکٹر، آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہماری پرائرٹی تھا، لیکن ایک عالم دین پڑھنا ہماری کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہا۔ ہم نے اپنا بہترین سٹف اس تعلیم کو حاصل کرنے میں لگا دیا۔ یعنی اگر کسی کا بچہ ذرا سا ذہین ہو تو والدین کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بنائیں گے جی اسے، انجینئر بنائیں گے، یا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بنائیں گے۔ کسی والدین کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم اسے عالم دین بنائیں گے؟ جس کا ذہن نہ چل رہا ہو، جو بیچارہ معذور ہو، اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں اسے ڈاکٹر بنائیں گے، اسے انجینئر بنائیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا حل ہوتا ہے؟ اسے مولوی بنا دیں گے، اسے حافظ بنا دیں گے، یہ نا۔ تو جب تک ہماری پرائرٹیز چینج نہیں ہوں گی، تبدیلی نہیں آئے گی، ذہن میں رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس زوردار انداز میں اس بات کو انشور کیا ہے کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا اللہ کی مدد کرے گا۔
جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور وہ بہت طریقوں سے ہو سکتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس وقت پھر اللہ مدد کرے گا۔ تو ریوائز ہو گیا آپ کا نون ثقیلہ والا ٹاپک، اور دوسری آیت کا جو ریفرنس میں نے دیا ہے اس کا لفظ بھی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ تدخلون ہے، کیا ترجمہ ہوگا جی اس کا؟ تدخلون، اونا کی آواز ہے، اونا سے جمع مذکر ملے گا ہمیں مفہوم میں، جمع مذکر، جمع مذکر داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے، یہی ہے نا؟ اور تد، تا بتا رہی ہے تم، یعنی تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے۔ اس کے ساتھ میں نون ثقیلہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے نون اڑاؤں گا یہاں سے اور نون مشدد لگا دوں گا۔ نون مشدد کا مطلب ہے ایک نون ساکن اور ایک نون زبر والا۔ ایک نون ساکن، واؤ ساکن، دو ساکن اکٹھے نہیں آ سکیں گے، تو واؤ ساکن کو نکال دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا تدخلن۔ اس کا ترجمہ بن جائے گا تم ضرور داخل ہوگے۔ اب ہوتے ہو ترجمہ نہیں کریں گے۔ مزید زور کے لیے اس کے شروع میں لام لگا دوں گا، تو لتدخلن، تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ صحابہ جب عمرے کے لیے، حج کے لیے گئے، تو آپ کو پتہ ہے وہ سارا واقعہ ہوا بیت رضوان والا، تو آپ کا پھر معاہدہ ہوا اور انہوں نے شرائط رکھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کھول دو، لیکن صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم آئے تو اس نیت سے تھے، اب احرام کیسے کھول دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کے سب ویسے ہیں، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ آپ پھر اپنے خیمے میں گئے اور زوجہ جو آپ کی ساتھ تھیں ان سے کہا کہ دیکھو میں نے انہیں کہا ہے احرام کھول دو، وہ ہلے ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اصل میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوا کیا، اس کا آسان طریقہ ہے آپ جائیں ان کے سامنے احرام کھول دیں، آپ کو دیکھ کے وہ بھی کھول دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، آپ نے جب احرام کھولا تو سب نے بھی احرام کھول دیا، اور پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے تمہیں اس وقت تو بظاہر لگ رہا ہے کہ تمہیں منع کر دیا گیا ہے، لیکن لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں امن والے ہوتے ہوئے ہو کر داخل ہو۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں گی کتنا سکون ملا ہوگا صحابہ کو اس زوردار انداز میں۔ تو یہ اسلوب گرامر کے بغیر ذہن میں رکھیے گا نہیں آ سکتا۔ میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں چونکہ آیات موجود ہیں تو اس لیے میں وہ بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک سیغہ لکھ رہا ہوں فعل مضارع کا، تعلمون۔ آپ پہچان سکتے ہیں سب یہ کون سا سیغہ ہے؟ فعل مضارع کا سیغہ ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے۔ سیکنڈ پرسن آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ تا علامت مضارع سے، ماشاءاللہ۔ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اونا کی آواز سے۔ یہ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اونا کی آواز آتی ہی مذکر میں ہے۔ اوکے جی، اب ترجمہ آپ کر دیں اس کا، تا ہٹائیں اونا ہٹائیں تو عین لام اور میم روٹ لیٹرز مل جائیں گے۔ علم اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور علم کے معنی جاننا کے ہوتے ہیں، تو تعلمون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب جانتے ہو یا جان جاؤ گے، تم سب جانتے ہو یا جان جاؤ گے۔ اس کے شروع میں قد لگا دیتا ہوں جی میں، تو فعل مضارع میں زور پیدا ہو گیا۔ تم خوب جانتے ہو، اور نوٹ کر لیں
قد لگنے سے فعل مضارع کا ترجمہ اب صرف حال میں کریں گے. صحیح ہے. نون ثقیلہ لگا تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوا. فعل مضارع سے پہلے قد لگایا تو فعل مضارع کا ترجمہ حال میں ہوا. قد تعلمون تم خوب جانتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم خوب جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو قد تعلمون قرآن مجید میں ہے تو اس لیے میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح فعل مضارع کے شروع میں صرف لام بھی آپ لگا کر زور پیدا کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی ترجمہ جو ہے وہ حال میں ہی کیا جائے گا. اوکے جی. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا جو تاکید والا ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہاں سے اب ہمارے جو ٹاپکس شروع ہوں گے نا وہ والے ٹاپکس شروع ہوں گے جن میں ہمیں فعل مضارع کا ترجمہ کسی ایک زمانے میں ہی خاص کرنے میں مدد ملے گی. جب ہم نے سمپل فعل مضارع پڑھا تو ہم نے کہا جی حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ کے سامنے یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کب ہوگا، فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کب ہوگا. تو آپ 2 پیجز پہ ہیڈنگز لکھ لیں. نمبر 1، فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کرنا. پہلے پیج پہ ہیڈنگ ہوگی فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہونا. اور دوسرے پیج پہ آپ ہیڈنگ دیں گے فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہونا. کلیئر ہے. اور یہ اینڈ پہ، کلاس کے اینڈ پہ آپ نے دونوں پیجز جو ہیں مجھے جمع کروانے ہیں. ٹھیک ہے. پھاڑ کے کروائیں یا کاپی کروا کے کروائیں، کروانے ضرور ہے. 2 پیجز. پہلا پیج جس کی ہیڈنگ ہے فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہونا، فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہونا. دوسرا پیج. اب فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہونا آپ کو پتہ چل چکا ہے. نمبر 1، فعل مضارع سے پہلے قد کا آنا، فعل مضارع سے پہلے قد کا آنا. نمبر 2، فعل مضارع سے پہلے لام کا آنا، خالی لام کا. ٹھیک ہے جی. 2 وجوہات آپ کو پتہ چل چکی ہیں. اب جو دوسرا پیج ہے جہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہونا، وہاں پر نمبر 1 پہ لکھ دیں فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال کرنا. فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال کرنا. اوکے جی. اسی پیج کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. نمبر 2 لکھ لیں یہاں پر فعل مضارع کے ساتھ سین یا سوف کا استعمال ہونا. فعل مضارع کے ساتھ مستقبل والے میں لکھوا رہا ہوں. فعل مضارع سے پہلے سین یا سوف کا استعمال ہونا. مستقبل کے لیے فعل مضارع کے ساتھ سین یا سوف اگر لگا ہوا ہو تو شروع میں لگا ہوا ہوگا، اینڈ پہ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم جان جاؤ گے
جانتے ہو ترجمہ نہیں کریں گے اس کا, ٹھیک ہے. یقیناً تم جان جاؤ گے, تمہیں لگ پتا جائے گا. مستقبل میں ترجمہ سوفا کے ساتھ, اوکے جی. سین کے ساتھ, قرآن مجید سین کے ساتھ بھی استعمال ملے گا آپ کو قرآن مجید میں. کتنے پوائنٹس آگئے مستقبل والے پیج پہ؟ 2. نمبر 1 فعل مضارع کے اینڈ پہ نون ثقیلہ کا استعمال. نمبر 2 فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوفا کا استعمال. یہ سین اور سوفا جو ہے نا, انہیں گرامر کی اصطلاح میں حروف استقبال کہتے ہیں. حروف استقبال. استقبال مستقبل سے نکلا ہے, یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. کلیئر جی؟ تو یہ حروف استقبال کہلاتے ہیں.